آج کل ہر بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے۔ چاہے ہم کتنا بھی کما لیں، مہنگائی اتنی ہے، اخراجات بہت مشکل سے پورے ہوتے ہیں۔ تو آج رزق کے اضافے پہ ہی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب فیملی۔ آئی ہوپ کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو جی جناب، آج ہم رزق میں اضافے کی بات کر رہے ہیں۔ بہت سے کام ہیں جن سے ہمارے گھر میں خیر و برکت آتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، جب بھی کچن میں انٹر ہوں، کھانا بنانے کے لیے، روٹی بنانے کے لیے یا پھر کسی اور کام کے لیے، تو سر پر دوپٹہ لیں۔ بہت سی خواتین کیا کرتی ہیں، دوپٹہ اتار کر سائڈ پہ رکھ دیتی ہیں، پھر اپنے کام کرتی ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا، بس اپنی ہیبٹ بنا لیں سر پر دوپٹے لینے کی۔ میں جانتی ہوں کہ گرمی بہت زیادہ ہے، تو اتنی گرمی میں سر پہ دوپٹہ لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنا بڑا دوپٹہ نہ لیں، بلکہ اپنے سر پر لینے کے لیے کچن میں چھوٹا سا اسٹرالر رکھ لیں، چھوٹا سا، جس سے کیری کرنا بہت ایزی ہوگا، ساتھ ساتھ ہم اپنے کام بھی کر سکیں گے، دوپٹہ بھی لیں گے۔ اور دوپٹہ لینے کا یہ فائدہ ہے کہ ایک تو گھر میں خیر و برکت رہتی ہے، دوسرا یہ کہ دوپٹہ لینے سے نا ہمارے سر کے بال جو ہیں وہ اتر کر کھانے میں نہیں گرتے۔ اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے، کھانے میں بال نکل رہے ہوتے ہیں، تو اس کی یہی وجہ ہے۔ اسی طرح آٹا گوندتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھیں، اگر کھانے میں سے بال نکلیں تو کھانا عجیب سا فیل ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم دوپٹہ لینے کی ہیبٹ بنا لیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جب ہم کچن میں جاتے ہیں اور اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں یا پھر کچن کا کام کر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہمارے مائنڈ میں بہت سی سوچیں آتی ہیں، تھنکنگ آتی ہے، جن میں سے بہت سی سوچیں نا ہمیں نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اوور تھنکنگ جو ہے نا ہمیں نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو کوشش کریں اوور تھنکنگ سے بچیں۔ جب ہم بہت زیادہ سوچنے لگتے ہیں تو ہماری سوچیں غلط طرف جاتی ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ جہاں میں کھڑی ہوں شاید میں اس سے بہتر ڈیزرو کرتی ہوں۔ یہ سوچ ہمیں ناشکری کی طرف لے جاتی ہے۔ ناشکری جو ہے نا یہ بہت بری چیز ہے، ہمیں ناشکری سے بچنا چاہیے، بلکہ خود کو موٹیویٹ کریں کہ اگر ہم ایک ہوم میکر ہیں، اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، اور میری طرح اگر آپ بھی گھر پر بیٹھی ہیں، ہاؤس وائف ہیں، اپنے گھر کو چلا رہی ہیں، بچے پال رہی ہیں، گھر کو مخصوص آمدنی میں چلا رہی ہیں، تو پھر ہم کسی سے کم کیسے خود کو سمجھ سکتے ہیں؟ ہم ایک اچھی ہوم میکر بننا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے۔ تو بس اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی تھنکنگ آئے تو آپ نے اچھی باتیں سوچنا شروع کر دینی ہے، اچھا سوچنا ہے۔ ہر جو نیگیٹو سوچ ہے نا اس کو اپنے مائنڈ میں سے پوزیٹیو میں لے کر چلیں، خود کو پوزیٹیو کی طرف لے جائیں۔ اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہیں کرنا، جو آپ ہیں نا وہ آپ ہیں، جو خوبیاں اللہ نے آپ میں دی ہیں نا ان خوبیوں کا فائدہ اٹھائیں، خود کو پروو کریں۔ جو ہماری لائف ہے اور اچھی ہو جائے گی اور ہمارے گھر میں بھی برکت آئے گی۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت ہو، رزق میں برکت کے لیے بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وظیفے کرتے ہیں، تو آسان طریقہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کی، کوئی وظیفہ بتائیں، میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو باوضو رہا کر، تیرا رزق کھل جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا آسان طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اس پر کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا۔ تو کوشش کریں ہمیشہ باوضو ہو کر رہا کریں تاکہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت رہے۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ ہماری زبان جو ہوتی ہے پاک ہوتی ہے، بس ہم اپنی ہیبٹ بنانی ہے۔ استغفار پڑھیں یا درود شریف پڑھ سکتے ہیں، بس ہم نے اپنی ہیبٹ بنانی ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت لگا لیں، سورہ رحمان کی لگا لیں، سورہ بقرہ کی لگا لیں۔ یقین کریں آپ کے گھر میں نا برکت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دل کو بھی نا پرسکون محسوس کریں گے۔ اللہ کا ذکر کا یہ فائدہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں گے اور نیگیٹیوٹی سے دور ہوں گے۔ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ سب کچھ اللہ نے کرنا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، ساری ٹینشن جو ہے ختم ہو جائے گی اور ہم سٹریس فری ہو جائیں گے
اور ہم نیگیٹیوٹی کو بھی جو خود ہی نا پوزیٹیوٹی کی اسی کی طرف لے آئیں گے۔ بس ہمیں ہر کام کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اب 5ویں کام کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ کھانا بنانے کے بعد ہمارے جو برتن فری ہوتے ہیں جن کو ہم نے واش کرنا ہوتا ہے، ان میں تھوڑا تھوڑا سا کھانا بچا ہوتا ہے، جیسے کسی بچے نے بچا دیا تو اس کا ہم نہیں خیال کرتے، اس کھانے کو ہم نے ویسٹ کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ بھی ایک بے برکتی کا نا سبب ہے۔ تو اس پر ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ایک مفتی صاحب سے کوئی ملنے آئے اور بولے کہ میرا بہت کاروبار تھا، بہت عمدہ تھا، میں لاکھوں کماتا تھا، گاڑی تھی، بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا، کاروبار تو آج بھی وہی ہے، بس اب ویسی فرمانی نہیں ہے، ویسی سہولتیں نہیں ہیں، کاروبار جو ہے دن بدن گر رہا ہے، قرض کے بوجھ تلے دب رہا ہوں۔ جب رزق کی فرمانی ہو تو ایسے حالات میں مشکل سے گزارا ہوتا ہے، تو آپ مجھے روحانی علاج بتا دیں، میں بہت پریشان ہوں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں آپ کے برتنوں پر نا دم کروں گا، خوشحالی لوٹ آئے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے گھر کے برتن لانے ہوں گے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، گھر آئیں یا پھر آپ گھر آئیں گے؟ تو میں نے کہا نہ میں گھر آؤں گا نہ ہی برتن لانے پڑیں گے، بس کرنا یہ ہے کہ جب آلودہ برتن بچیں کچن میں تو ان برتنوں کی تصاویر 3 روز تک یعنی کہ 3 دن تک لے آئیں، چوتھے روز وہ تصاویر موبائل میں لے آئے، میں ان پر دم کر دوں گا، بھی آپ لے آئیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 3 دن بعد جب تصاویر سامنے آئی تو جب برتن دیکھے تو کسی میں کچھ سالن تھا، کسی میں کچھ، یعنی کہ رزق ضائع ہو رہا تھا اور دھل کر گندے برتنوں میں جا رہا تھا۔ مفتی صاحب یہ برتن میں سالن ہے تو ان کا کیا کرتے ہو؟ وہ صاحب بولے دھل کر سب نالی میں جائے گا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ میں دم نہیں کروں گا۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو مفتی صاحب نے کہا کہ اس طرح بچا ہوا کھانا گندے نالے میں یا کوڑے میں نہیں پھینکنا چاہیے، بلکہ برتن کو اچھی طرح صاف کرنے ہیں، اتنا ڈالیں جتنا کھانا ہے اور بچ جانے والا کھانا کسی غریب کو دے دیں یا کسی جانور کو یا بلی کو یا چھت پر پرندوں کو ڈال دیں۔ قصہ مختصر ہے، اس میں رزق کی بے ادبی نہ ہو، کھانے کی قدر کریں۔ تو یہ واقعہ مجھے بہت اچھا لگا۔ اسی طرح آپ بھی اپنی ہیبٹ بنا لیں، کھانا اکثر بچ جاتا ہے، بچے کھانے کو اکثر چھوڑ دیتے ہیں، تو کوشش کریں کھانا جو ہے نا اسے فنش، بچوں کو نا ابھی سے فنش کرنے کی عادت ڈالیں۔ اسی طرح اگر کوئی بھی کھانا بچ بھی جائے تو اسے ویسٹ نہ کریں، بلکہ چھت پہ ڈال دیں، کھانا کھانے کے لیے پرندوں کو ڈال دیں، کسی جانوروں کو ڈال دیں۔ اس طرح سے ہم کھانے کی نا قدر کریں گے تو برکت خود بخود آئے گی۔ اب آتے ہیں کسی کام کی طرف، تو پیچھے والے جو ٹاپک ہے یہ وہ ملتا ہی ہے۔ جب ہم گھر میں کوئی بھی کھانا بناتے ہیں، سبزی، دال، کچھ بھی، تو اکثر نیکسٹ ڈے وہ بچ جاتا ہے، کبھی تھوڑا بچتا ہے کبھی زیادہ، اور گھر میں نیا کھانا تو ظاہر ہے ڈیلی بنتا ہے اور پہلے والے کو نہیں کھایا جاتا، یا تو وہ فریج میں پڑا ویسٹ ہو جاتا ہے، 2-3 دن کے بعد نکالتے ہیں تب تک وہ خراب ہو جاتا ہے۔ یا اس کی بھی ہیبٹ بنا لیں کہ نیکسٹ ڈے نا صبح فرسٹ ٹائم جو بھی کھانا بچا یا تو اسے فریز کر لیں، اگر اسے دوبارہ یوز کرنا ہے، فریز کرنے کے بعد بھی نا ہم اس کو دوبارہ فریش کر کے یوز کر سکتے ہیں۔ اور نیکسٹ آپشن یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ہیلپرز آتی ہیں، ہم ان کو بھی یہ کھانا دے سکتے ہیں، ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ کسی کے منہ میں چلا جائے، وہ بھی خوش ہو کر اپنا کھانا لے جائیں گی۔ بس یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا نا ہم نے خیال رکھیں، اپنے گھروں میں برکت لے آئیں۔ یہ چیزیں جب ہم ان کا خیال رکھیں گے نا تو خود بخود ہمارے گھر میں برکت آئے گی۔ تو اگر آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں اچھی لگی ہوں تو اس کے ساتھ ہی آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں نا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا تو نہ ہی بھولیں، وہ پریس کر دیں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ تو آپ کے سبسکرائب سے مجھے بہت خوشی ملتی ہے، تو انشاءاللہ میں بھی اسی طرح آپ کے لیے اچھی اچھی ٹپس، اچھی باتیں، موٹیویشنل ویڈیو لے کے آؤں گی۔ تو آپ نے اسی طرح میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے، مجھے میرے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔